امیر جماعت اسلامی سید منور حسن گوجرانوالہ میں احتجاجی دھرنے سے خطاب کریں، ہم کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ کیا ہے، میں خود کوئٹہ جاؤں گا، ہم وہاں پر دھرنا دیں گے، تمام جماعتوں کو ہم نے بلایا ہے، سب سے ہم نے درخواست کی ہے بلوچستان کے ایجنڈے پر بات کریں گے۔ بلوچستان کے لوگ اس وقت سب سے زیادہ مصیبت سے دوچار ہیں، چاہے وہ پشتون ہو چاہے وہ بلوچ ہو، لاشوں کی سیاست ہے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور اس اغوا کے نتیجے میں اگر لوگ احتجاج کرتے ہیں، سڑکوں پر آ کر آواز بلند کرتے ہیں، تو 3 دن کے اندر گولی بنداش ان کو مل جاتی ہے۔ یہ کس کا ملک ہے؟ 18 کروڑ عوام بجا طور پر پوچھنا چاہتے ہیں یہ کس کا ملک ہے؟ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ملک ہے، اور زندانی توحید کا ملک ہے، شمع رسالت کے پروانوں کا ملک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دیوانوں کا ملک ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وار آف ٹیرر سے نکلا جائے، کہ اسی کے نتیجے میں اسی کا فٹ نوٹ ہے یہ جو مسنگ پیپل ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے جدا ہو چکے ہیں، جن کے لیے بلوچستان صوبہ سرحد اور سندھ کے لوگ اور پنجاب کے اندر لوگ سرگردہ نظر آتے ہیں۔ جب تک وار آف ٹیرر سے نہیں نکلیں گے، مسنگ پیپل کی تعداد میں، گم شدہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ جب تک وار آف ٹیرر سے نہیں نکلیں گے، ڈرون طیارے حملے کرتے رہیں گے۔ جب تک وار آف ٹیرر سے نہیں نکلیں گے، ملٹری آپریشن سے نجات نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے دوستو، آزادی کے تحفظ کے لیے، نظریاتی مملکت کے لیے، کلمے کی فرما روائی کے لیے، عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے جو رابطہ عوام کی مہم شروع کی ہے، جو ممبر سازی کی مہم شروع کی ہے، ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں جماعت اسلامی کے ممبر بنیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ممبر آپ جماعت اسلامی کے ہوں اور ووٹ میاں نواز شریف کو دیں، ممبر آپ جماعت اسلامی کے ہوں اور ووٹ آپ پیپلز پارٹی کو دیں۔ جماعت اسلامی کے ممبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو طے کر لیں کہ جن لوگوں نے مسلسل آپ کو لوٹا ہے، آپ نے 5 6 مرتبہ جن لوگوں کو ووٹ دیے ہیں، انہوں نے آپ کی قسمت کو کھوٹا کیا ہے، انہوں نے امریکہ کی غلامی میں اضافہ کیا ہے۔ اب کہتے ہیں گرینڈ الائنس، کس کا گرینڈ الائنس؟ یہی لوگ تو گرینڈ الائنس والے تھے جو 3.5 سال سے زرداری کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے تھے، زرداری کی خدمت کر رہے تھے، زرداری کے سیاہ کو سفید بنا رہے تھے، زرداری کے غلط کاموں کو صحیح قرار دے رہے تھے۔ اب جب زرداری مضبوط ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ جنہوں نے گرینڈ الائنس کیا ہوا تھا، وہی لوگ اب دوسرے گرینڈ الائنس کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو گرنے نہیں دیں گے، ہم حکومت کو ڈی اسٹیبلائز، غیر مستحکم نہیں کریں گے۔ میاں نواز شریف صاحب اور الطاف حسین صاحب، حکومت کو گرنے نہ دینے کا کام یہ تو آپ 3.5 سال سے کر رہے ہیں، اس حکومت کو مستحکم کرنے کا کام، اس کی مٹھی چابی کے اندر آپ 3.5 سال سے لگے ہوئے ہیں۔ قوم کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، بار بار فریب میں مبتلا نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ جماعت اسلامی کے ممبر بنیے، بڑے پیمانے پر اس کا ساتھ دینے کی بات کیجئے، انشاءاللہ امریکہ سے بھی نجات ملے گی، اور اس کے جتنے فٹ نوٹس اور آف شوٹس ہیں، جتنی مہنگائی اور بے روزگاریاں ہیں، ان سے بھی نجات ملے گی۔ میرے دوستو، میں اس موقع پر آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک بڑی جدوجہد آپ کی منتظر ہے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، اس کو دوہرا کے اس طرف واپس آتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی قرارداد آزاد خارجہ پالیسی اور امریکہ سے نجات کی بات کرتی ہے، اور ڈرون حملوں کو روکنے کی بات کرتی ہے۔ پاکستان کے طالبان آزاد خارجہ پالیسی اور امریکہ سے نجات کی بات کرتے ہیں کہ ہماری فوج ان کا ساتھ نہ دے، ہماری حکومت ان کا ساتھ نہ دے، اور ہمارے تمام دھرنے اور عوامی رابطے کی مہم آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتی ہے، امریکہ سے نجات کی بات کرتی ہے، اور نیٹو کی فوجوں کی واپسی کی بات کرتی ہے۔ لیکن جو بات میں کہنے جا رہا تھا، 10 سال امریکہ کو
और नेटो की फौजों को अफगानिस्तान में गुजर चुके हैं। इन 10 सालों के अंदर दुनिया की 60% फौज अफगानिस्तान में विराजमान रही है, सोफिस्टिकेटेड आर्म्ड एमुनिशन के साथ अफगानिस्तान में मौजूद रही है। लेकिन 10 साल के अंदर कहते एक कामयाबी हासिल की है कि उसामा बिन लादेन को हमने हलाक किया। हमारी इस्तिलाह में उसामा बिन लादेन को कहते हैं कि हमने शहीद किया। लानत है फिर ऐसी फौजों पर, लानत है उनके आर्म्स और एमुनिशन आलात हर्ब व ज़र्ब कर कि 10 साल में महज ये कारनामा, और वो भी पता नहीं कुछ किया कि नहीं किया, इसलिए कि उसकी वीडियो जारी ना हो सकी। अगर हमारी हुकूमत तस्लीम न करती, अगर हमारी फौज उनके पैरों न पड़ती, कोई उसामा बिन लादेन इनके बस में नहीं था कि उसको शहीद कर सकते। लेकिन उसामा बिन लादेन महज एक शख्स का नाम नहीं है, उसामा बिन लादेन एक रवैये का नाम है। उसामा बिन लादेन जद्दोजहद का उन्वान है। उसामा बिन लादेन अमेरिका मुखालिफ लॉबी का उन्वान है। एक उसामा बिन लादेन रुखसत होगा, उसके हर कतरे खून से हजारों उसामा बिन लादेन जन्म लेंगे, जद्दोजहद का पैकर जन्म लेंगे, शहादत का शौक रखने वाले जज्बे जिहाद से सरशार जन्म लेंगे। अमीर जमात इस्लामी हसन गुजरांवाला में एहतजाजी धरने से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि जब तक हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से बाहर नहीं निकलेंगे, दुश्मन हम पर हमले करते रहेंगे और हम पर इसी तरह ड्रोन अटैक्स करते रहेंगे। उनका यह भी कहना था कि अवाम ने जिन लोगों को 6 मरतबा वोट देकर मुंतखब किया, उन लोगों ने अवाम को धोखा दिया है। यह भी कहना था सैयद मुनव्वर हसन का कि ग्रैंड अलायंस की बातें करने वालों ने 3 साल तक सदर जरदारी के हाथ पर बैठ के रखी और उन्होंने फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा किया।